کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جہنم سے نکلنے والے آخری شخص کا کیا ہوگا؟ نہ وہ نیک لوگ جو فاتحانہ انداز میں جنت میں داخل ہوتے ہیں، نہ وہ شہداء جنہیں فرشتے کندھوں پر اٹھا کر جنت میں لے جاتے ہیں، نہ وہ علماء جن کا علم ان کے لیے روشنی بن جاتا ہے، بلکہ وہ بھولی ہوئی روح، وہ ٹوٹی ہوئی ہستی، جس کے بارے میں سب نے، حتیٰ کہ خود اس نے بھی سمجھ لیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے کھو گئی ہے۔ یہ اس کی کہانی ہے، اور یہ تمہاری سوچ کو ہلا کے رکھ دے گی کہ تم نے اللہ کی رحمت کے بارے میں کیا سمجھ رکھا تھا۔ تصور کریں کہ قیامت ختم ہو چکی، سور پھونکا جا چکا ہے، اعمال تول لیے گئے ہیں، اور جہنم کے اوپر کا پھول کروڑوں قدموں تلے لرز چکا ہے۔ نیک لوگ خوشی کے نغمے گاتے ہوئے جنت میں داخل ہو چکے ہیں، اور ان کے چہرے الہی نور سے جگمگا رہے ہیں۔ جنت کے دروازے ان کے پیچھے ایسے بند ہوئے کہ ان کی گونج ابد تک سنائی دیتی ہے۔ فرشتے اپنی اپنی جگہ لوٹ چکے ہیں، انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے شفاعت کر چکے ہیں، شہداء اپنی عزت کے تاج پہن چکے ہیں، حتیٰ کہ وہ بچے جو کم عمری میں فوت ہو چکے تھے اب سونے کے باغات میں کھیل رہے ہیں۔ کائنات اپنی آخری ترتیب میں آ چکی ہے۔ وہ خاموشی جو کبھی حشر اور حساب کے شور سے بھری ہوئی تھی، لیکن ٹھہرو، جہنم کی سب سے گہری تہ میں عذاب اور راکھ کی تہ میں کچھ حرکت کرتا ہے۔ نہ وہ لوگ جو ہمیشہ کے لیے لعنت زدہ ہیں اور تڑپ رہے ہیں، نہ وہ شعلے جو کبھی بجھتے نہیں، بلکہ کچھ اور، کچھ ایسا جو وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک روح، ایک تنہا روح جو یہ ماننے سے انکار کرتی ہے کہ یہ اختتام ہے۔ اسے سب بھول چکے ہیں، اس کا وہ خاندان جو جنت میں پہنچ گیا ہے یاد نہیں رکھتا۔ وہ فرشتے جنہوں نے ان کے اعمال لکھے تھے وہ بھی اپنی ڈیوٹیوں میں مصروف ہو چکے ہیں، لیکن ایک ہے جو انہیں نہیں بھولا، جو ابھی بھی دیکھ رہا ہے، جو اب بھی سن رہا ہے، جو اب بھی پرواہ کرتا ہے۔ اور یہ بھولی ہوئی روح جو اپنے گناہوں کے بوجھ اور اپنی ناکامیوں کی راکھ کے نیچے دفن ہے، ابھی یہ دریافت کرنے والی ہے کہ اللہ کی رحمت مایوسی کی سب سے گہرائی تک پہنچتی ہے۔ یہ آدمی، ہاں اسے وہی کہو جو ہے، ایک آدمی بالکل تمہاری اور میری طرح کافر نہ تھا، بلکہ اس کے دل میں ایمان تھا، لیکن اس کا ایمان برسوں کے گناہوں اور غفلت کے نیچے چھپ چکا تھا۔ کبھی کبھار نماز پڑھتا تھا، لیکن پابندی سے نہیں۔ وہ جانتا تھا کیا صحیح ہے اور کیا غلط، لیکن اکثر غلط کو ہی چنتا تھا۔ مشکل وقت میں اللہ سے وعدے کرتا اور پھر آسانی سے توڑ دیتا۔ ان لوگوں میں سے تھا جو ہمیشہ کہتے ہیں کل سے میں بدل جاؤں گا، لیکن وہ دن کبھی نہ آیا۔ اس نے اپنی زندگی اسی خطرناک درمیانی راستے میں گزاری، نہ ایسا تھا کہ آسانی سے نجات پا لیتا، نہ اتنا بدکار کہ تمام امید کھو دیتا۔ بس انسان تھا، دردناک حد تک انسان۔ جب موت آئی تو اچانک آئی، نہ توبہ کا وقت ملا، نہ کلمہ توبہ کے ساتھ موت کا لمحہ، نہ آخری لمحے میں کوئی روحانی بیداری۔ بس موت کا فرشتہ آیا، قبر کے سوال و جواب ہوئے، اور قیامت تک کے لیے طویل انتظار کیا۔ اس انتظار کی تاریکی میں اسے سوچنے کا وقت ملا، ہر وہ نماز جو اس نے چھوڑی تھی اور ہر وہ جھوٹ جو اس نے بولا تھا، ہر وہ لمحہ جب اس نے اپنے رب کے حکم پر اپنی خواہشات کو اہمیت دی تھی۔ اس احساس کا بوجھ اسے کچل دینے لگا۔ وہ تیار نہ تھا، اس نے اپنی زندگی کا موقع ضائع کر دیا تھا، اس نے اللہ کی رحمت کو ہلکا لیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہمیشہ وقت ہے، کہ ہمیشہ ایک موقع اور ملے گا اور وہ اپنے رب سے صلح کر لے۔ پھر قیامت کا دن آیا، اس کے اعمال نامے کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، جو کبھی اچھا شگون نہیں ہوتا۔ اس نے دیکھا کہ دوسرے لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جا رہا ہے، ان کے چہرے خوشی اور سکون سے چمک رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ نیک لوگ پل صراط کو اس طرح پار کر رہے ہیں جس طرح وہ ایک محفوظ راستہ ہو، لیکن جب اس کی باری آئی تو وہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو گیا۔ اس کے پاؤں پھسل گئے، اس کے ہاتھ پکڑ نہ سکے، اور وہ چیختا ہوا جہنم کے گڑھے میں جا گرا۔ دوزخ کی آگ کسی دنیاوی آگ کی طرح نہیں ہے، جو صرف جلد کو نہیں جلاتی بلکہ روح کو بھی جلا دیتی ہے، جو صرف درد نہیں دیتی بلکہ ایسی مایوسی پیدا کرتی ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ امید کسے کہتے ہیں۔ ہر لمحہ ایک ابدیت جیسا لگتا ہے،
اور ہر ابدیت یوں لگتی ہے جیسے ابھی شروعات ہے۔ وہ جلتا رہا، چیختا رہا اور پھر دوبارہ جلتا رہا۔ اس نے پانی مانگا لیکن اسے کھوتی ہوئی پگھلی دھات پلائی گئی۔ اس نے سایہ مانگا مگر اسے مزید آگ ملی۔ اس نے رحم کی فریاد کی لیکن جواب میں صرف اپنی ہی آواز کی باز گشت سنی۔ لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ کہانی سب سے مختلف ہو جاتی ہے۔ یہ آدمی ایمان سے کبھی دستبردار نہ ہوا۔ اپنی روح کے اس حصے میں جسے آگ چھو نہیں سکتی تھی، وہ جانتا تھا کہ اسے وہی مل رہا ہے جو اس کے اعمال نے کمایا تھا۔ لیکن ایک اور بات بھی جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ اب بھی اس کا رب ہے، اب بھی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اب بھی اگر چاہے تو اسے بچا سکتا ہے۔ اس نے عذاب برداشت کیا، نہ صبر سے، وقار سے، بلکہ ایک ضدی، مایوس کن ایمان کے ساتھ۔ وہ مرنے سے انکار کر رہا تھا، چاہے سب کچھ چل رہا تھا۔ سال گزر گئے، دہائیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں، وہ وقت کا شمار کھو بیٹھا۔ کیونکہ جب ہر لمحہ اذیت ہو تو وقت کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ روحیں جنت میں داخل کی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ نیکیاں باقی تھیں جن کی بنا پر انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا گیا۔ اس نے دیکھا کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کس طرح جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت کس طرح ان کو بچاتی ہے جن کے دلوں میں ایمان رائی کے برابر بھی تھا، پھر بھی وہ وہیں رہا، ابھی بھی جل رہا تھا، ابھی بھی تکلیف میں تھا، ابھی بھی سب کے لیے بھلا دیا گیا تھا سوائے اس کے جو کہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ پھر سب کچھ بدل گیا۔ جہنم کی آوازیں آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگیں، چیخیں پکار کم ہونے لگیں۔ شعلے ابھی بھی جل رہے تھے لیکن ان کی شدت میں کمی آئی تھی۔ رفتہ رفتہ جہنم کی آبادی میں کمی ہوتی گئی، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کی گہرائیوں میں اور بھی نیچے تک پہنچ رہی تھی۔ اس آدمی نے محسوس کرنا شروع کیا کہ شاید وہ ان چند لوگوں میں سے ہے جو باقی رہ گئے ہیں۔ اس خیال سے اس میں مایوسی بھرنی چاہیے تھی، لیکن اس کی بجائے یہ اسے ایک غیر متوقع چیز کے ساتھ بھرنے لگا، امید سے۔ کیونکہ اگر اللہ کی رحمت اتنی گہرائی تک پہنچ رہی ہے اور اگر یہ اتنی دیر تک قائم ہے اور اگر یہ اتنی ضدی ہے تو شاید باشائد اس تک بھی پہنچ جائے۔ اور یوں اس نے رینگنا شروع کیا، کیونکہ اس کی ٹانگیں جل کر اتنی بار راکھ ہو چکی تھیں کہ اسے دوبارہ سہارا دینے کے قابل نہ تھیں۔ اس میں اب رفتار کے لیے طاقت باقی نہ رہی تھی، لیکن وہ بری طرح راکھ اور جہنم کے ملبے پر انچ انچ کر کے آگے بڑھتا رہا، اس امید پر کہ شاید وہ اس کے لیے رستہ بن جائے گی۔ لیکن اسی لمحے کمزوری میں جب اس کے پاس دینے کو کچھ نہ بچا تھا سوائے اپنی شکستگی کے، کچھ غیر معمولی ہوا۔ کائنات جیسے رک گئی، شعلوں کی ٹک ٹک جیسے خاموش ہونے لگی، حتیٰ کہ دور سے آنے والی چیخیں بھی مدھم ہو کر ختم ہو گئیں۔ اور پھر اس خاموشی کو چیرتے ہوئے جیسے اندھیروں میں روشنی کا ایک نیزہ اتارا گیا ہو، ایک آواز آئی، وہ آواز جو اس نے کتنے زمانوں سے نہ سنی تھی۔ یہ اللہ کی آواز تھی، سب سے بلند اور سب سے مہربان اور تمام جہانوں کے بادشاہ کی آواز۔ نہ غصہ، نہ سختی، نہ وہ فیصلہ کن لہجہ جس کی اس کو امید تھی، جو آدمی نے توقع کیا تھا اور شاید جس کا وہ مستحق بھی تھا، بلکہ یہ آواز ایسی تھی جو اس نے صدیوں میں بھلا دی تھی، ہمدردی سے لبریز۔ اگر یہ میں تمہارے لیے کر دوں، اللہ نے فرمایا، تو کیا پھر تم مجھ سے کچھ اور بھی مانگے گا؟ یہ سوال ہوا میں ایسے معلق رہا جیسے ڈوبتے کو تنکا مل گیا ہو۔ یہ کوئی آزمائش نہ تھی جس میں اسے پھنسانا مقصود ہو، یہ تو ایک دعوت تھی، اچھائی کی دعوت اور اپنے دل کو ٹٹولنے کی دعوت۔ اپنے دل کو ٹٹولنے کا موقع، ایک ایسا وعدہ کرنے کا موقع جسے وہ نبھا سکے۔ آدمی پر یہ حقیقت بجلی بن کر گزرتی ہے کہ اس کی فریاد سنی گئی ہے، کائنات کے خالق نے ایک بھولی ہوئی روح کی سرگوشی کو سن لیا ہے، اور اسی لمحے اس نے وہ کیفیت محسوس کی جو اسے صدیوں سے محسوس نہ ہوئی تھی، شکر گزاری، اتنی گہری شکر گزاری کہ اس نے اسے رونے پر مجبور کر دیا۔
مجھے تیری عزت کی قسم، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ یہ وعدہ اس کے وجود کے سب سے گہرے حصے سے نکلا تھا۔ اسی لمحے وہ پورے دل سے چاہتا تھا کہ اتنے عذاب اور اذیت کے بعد کہ بس اتنا کہ وہ ان شعلوں کو دوبارہ نہ دیکھے، یہ سب سے بڑا انعام محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے اس سے زیادہ کچھ چاہیے، یہ جان کر کہ شاید اللہ اس چھوٹی سی دعا کو قبول کر لے۔ اس کے دل کو اس قدر شکر گزاری سے بھر دیا کہ اسے لگا وہ ہمیشہ کے لیے اس نعمت پر راضی رہ سکتا ہے۔ اور پھر ایک ایسا حکم دیا گیا جس کی گونج پردہ غیب تک گئی، ایک ایسا کلمہ جو حقیقت کو بدلنے کی طاقت رکھتا تھا۔ چہرہ موڑ لے، اللہ کے حکم نے کہا، اور فوراً معجزانہ طور پر اس آدمی کا چہرہ شعلوں سے موڑ دیا گیا۔ یہ سکون ناقابل بیان تھا۔ وہ آنسو جو اس یقین سے بہہ رہے تھے کہ اس کے رب نے واقعی اس کی سن لی ہے اور اس کی پرواہ کی ہے اور اس کی بات کا جواب دیا ہے، اور ایسے شخص کی پکار کو سنا تھا جو بالکل حقیر اور دھتکارا ہوا تھا، اس سے اس پر وہ سکون طاری ہوا جیسے جیسے اس کی آنکھیں اس نئے منظر کی عادی ہو گئیں، جیسے جہاں آگ محض نہ تھی اسے کچھ اور دکھائی دینے لگا۔ پہلے اس نے سوچا کہ شاید یہ دھوکہ ہے اس کے ذہن کا یا کوئی فریب ہے جو اس کا ذہن اس کے ساتھ چلا رہا ہے، لیکن جب اس نے پلکیں جھپکائیں تو وہ منظر اب بھی موجود تھا جو امید کے ایک مینار کی طرح ایک درخت کھڑا تھا۔ یہ کوئی عام درخت نہ تھا بلکہ ایک حسین، ایسا زندہ اور ایسا مختلف کہ اس نے اس آدمی کا سانس روک دیا۔ اس کے پتے اندر سے روشنی بکھیر رہے تھے، ایسے ہلکے ہلکے جنبش میں جیسے کوئی نرم ہوا چل رہی ہو۔ یہ وہ چیز تھی جس نے اس آدمی کی توجہ کو پوری طرح جکڑ لیا اور اس کے دل میں وہ تڑپ پیدا کی جسے وہ سمجھتا تھا کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے اسے بجھا دیا ہے۔ پانی، صاف اور شفاف پانی۔ آدمی اس منظر کو دیکھتا رہا، بمشکل یقین کرتے ہوئے کہ یہ حقیقت ہے۔ اس نے اپنی موت سے پہلے کے دنوں سے کبھی بھی صاف پانی نہیں دیکھا تھا۔ اس درخت اور پانی کے منظر نے اس آدمی کے دل میں ایسا جذبہ پیدا کر دی کہ وہ سمجھتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے مر گیا ہے۔ خواہش، لیکن یہ وہ خواہش نہ تھی جو ہمیشہ سے اس کو گمراہ کرتی تھی، بلکہ یہ سکون کی، آرام کے لمحے کے ایک راحت کی خواہش تھی جس کی وہ صدیوں سے تمنا کر رہا تھا۔ لیکن اس درخت کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ امید کو ماننا اتنا آسان کام نہیں جتنا وہ سمجھتا تھا۔ آدمی نے پہلے تو اس خواہش کو دبانے کی کوشش کی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہ وہ کچھ اور نہیں مانگے گا اگر اس کا چہرہ آگ سے موڑ دیا جائے۔ یہ وعدہ ابھی اس کے ذہن میں تازہ تھا اور وہ ایسا شخص نہ تھا جو قسم کو ہلکا سمجھے، خاص طور پر اپنے رب سے کیا گیا وعدہ۔ لیکن وہ درخت، وہ سایہ، وہ پانی، اس سب کا نظارہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کی خواہش کو دبانا ناممکن ہونے لگا۔ پانی جیسے اسے بلا رہا تھا، سایہ جیسے اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اور آہستہ آہستہ ناگزیر طور پر الفاظ اس کے ذہن میں بننے لگے۔ وہ ان الفاظ کو روکنے کی کوشش کرتا رہا، اپنے آپ کو یاد دلاتا رہا کہ وہ وعدہ کر چکا ہے کہ اسے شکر گزار رہنا چاہیے۔ لیکن انسانی دل چاہے وہ جہنم میں بھی کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی امید رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسی امید جو عقل کو چیلنج کرتی ہے اور حالات سے ماورا ہو جاتی ہے۔ آدمی نے اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید اللہ نے اسے یہ درخت کسی وجہ سے دکھایا ہے، شاید یہ ایک اور امتحان ہے، ایک اور موقع ہے اپنے ایمان ظاہر کرنے کا۔ اس نے ہمت جٹا کر دعا کرنی شروع کی، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور پانی پی سکوں۔ وہ دعا ہوا میں معلق رہی اور اسی لمحے آدمی نے ایک عجیب سی کیفیت کو محسوس کیا۔ جواب فوراً آیا اور اس میں ایک ایسا لہجہ تھا جس نے اس آدمی کا دل بوجھل کر دیا۔ کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم مجھ سے کچھ اور نہیں مانگے گا؟ یہ کلمات غصے میں نہ تھے، لیکن وہ واضح یاد دہانی تھی ان الفاظ کی اور اس قسم کی جو اس نے کھائی تھی اور پھر توڑ دی۔ آدمی نے اپنا سر جھکا دیا۔ وہ اپنا سر اس طرف نہ اٹھا سکا جہاں سے الہی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کی ذات جو نہایت ہی رحمان اور رحیم ہے اور انسانی فطرت سے بخوبی آگاہ ہے، اس نے اس کی یہ دعا قبول فرما لی۔ اس شخص کو اس درخت کی طرف لے جایا گیا۔ اس کے کندھوں سے سارا بوجھ اتر چکا تھا۔ درخت کے پتے ہلکی سی موسیقی سے سرسرا رہے تھے، لیکن اصل چیز پانی تھا۔ اس نے اپنے جلے ہوئے ہاتھوں سے پانی پی لیا جو اب بھی زخموں سے بھرے تھے۔ وہ اسے پیتا جا رہا تھا اور صدیوں کی پیاس کو بجھا رہا تھا۔
اس آدمی نے جب نظر اٹھائی تو اس کی نظر ایک اور درخت پر پڑی۔ یہ پہلے درخت سے بڑا تھا، اس کا سایہ زیادہ گہرا تھا اور اس کے پتے زیادہ سرسبز تھے، اور اس کے نیچے ایک چشمہ نہیں بلکہ ایک حوض تھا جس میں زیادہ صاف اور واضح پانی موجود تھا، جس کو دیکھ کر اس کے دل میں وہی خواہش پیدا ہوئی کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ کافی نہیں بلکہ کچھ اور بہتر اور اعلیٰ موجود ہے۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ وہ شکر گزار رہے اور مزید کی طلب نہ کرے، لیکن وہ درخت اور وہ پانی اسے بلا رہے تھے۔ یہ کشمکش پھر ہوئی، شکر گزاری اور بامقابلہ خواہش، لیکن پھر اس نے جانا کہ یہ اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی فطرت ہے، اور پھر ہمت کر کے بولا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ پھر سوال آیا، کیا تو نے وعدہ نہ کیا تھا کہ تو کچھ اور نہ مانگے گا؟ لیکن اس بار اس کے لہجے میں ایک نرمی تھی، ایک مسکراہٹ جیسے والد اپنے ضدی بچے پر ہنس دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے رحمت فرمائی اور اسے اس دوسرے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ یہ منظر بار بار دوہرا، تیسری بار، چوتھی بار، ہر بار پہلے سے بڑا درخت ہوتا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتا، اور ہر بار وہی وعدہ اور پھر وہی وعدہ ٹوٹتا، اور ہر بار اللہ کی رحمت اسے مزید قریب کر دیتی، یہاں تک کہ ایک دن اس نے دیکھا کہ روشنی، نرم سنہری روشنی آسمان پر رنگ بکھیرتی ہوئی، ایسی روشنی جو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ درخت اب الگ الگ نہ تھے بلکہ ایک باغ کی سرحد کا حصہ تھے۔ باغ کے باہر کھڑا آدمی دیکھ رہا تھا دیواریں جو روشنی کی بنی تھیں، اور ان میں کھلے ہوئے دروازے، ایسے دروازے جو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، اور اندر جنت کے باغات دکھائی دے رہے تھے، دودھ اور شہد کی نہریں اور ان کے مقیم جو خوشی سے جھلملا رہے تھے۔ آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس بار یہ درد کے نہیں بلکہ شوق کے آنسو تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اب کیا مانگنا ہے۔ اے میرے رب، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ جواب آیا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو پھر اور نہ مانگے گا اگر یہ دے دوں؟ آدمی نے سوچا اور تسلیم کیا، ہاں، میں ایسا ہی ہوں، میں ہمیشہ اور مانگتا رہوں گا۔ لیکن پھر اس نے عاجزی سے کہا، مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت نہ بنا۔ یہ جملہ اس کی عاجزی، بے بسی اور مکمل اللہ پر ایمان کا اظہار تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ پاک کی ذات مسکرائی اور فرمایا، داخل ہو جا جنت میں۔ یہ الفاظ اس کی پوری کائنات بدل دیتے ہیں۔ اور وہ جنت کے دروازوں میں داخل ہوا اور اس کے زخم بھر گئے اور اس کی آواز صاف ہو گئی اور اس کی روح خوشی سے بھر گئی، اور جو سکون اسے ملا وہ ہمیشہ کے لیے تھا۔ اب اس کی تمام خواہشات پوری ہو گئیں۔ یہ تھی آخری جنتی کی کہانی۔